کتنا عرصہ انتظار کریں گے چودھری صاحبان کہ اگر نہ آپ کو سیکیورٹی نظر آ رہی ہوئی تو لٹل ارلی ٹو کمنٹ. ٹھیک. لیکن یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اسپیکر صاحب کس دن اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں, کس دن یہ رکھتے ہیں. لیکن یقین جانیے کہ اس گھڑی تک ہماری یہ خواہش ہے کہ سموتھ سیلنگ ہو. ہماری یہ خواہش ہے کہ سینس مسٹ پریویل. پالیٹکس میں ضد نہیں چلتی. پالیٹکس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو نہیں نہ ہرٹ کی جا سکتی ہے, نہ اگلا آپ کو ہرٹ کرنے دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, کل کو اس کی ریپرکیشنز کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی. تو ہم تو بڑی اوپنلی, ویری ویری اوپنلی, مطلب اتنے ووکل انداز میں شاید ہی کسی کیبنٹ کے کولیگ نے, شاید ہی کسی ایم این اے نے باتیں کی ہو جتنی ہم نے کی ہیں کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی اور ویسے میٹنگز میں بھی, کہ اس طریقے سے نہ آپ کریں, آپ اس کو اس طریقے سے کریں. دیکھیں نا اب یہ پنجاب ہے, کتنا بڑا صوبہ ہے. اٹ از 60. سر اب آپ پنجاب پہ آگے تو پوچھنا آپ سے, کیا پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ سر کون سا پاکستانی ہے جو ترقی کی خواہش نہیں رکھتا, اپنی پروجیکشن کی خواہش نہیں رکھتا؟ آپ نہیں ہے, میں نہیں. ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے, کون سا نہیں ہے؟ ہر آدمی کی, یہ پرائم منسٹر صاحب کیا اسٹرگل کر رہے ہیں, یہی اسٹرگل کر رہے ہیں نا کہ بس ڈیلیور تاکہ اگلی ٹرم بھی ان کی سیکیور ہو, یہی ان کی خواہش ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ہلو جی بالکل یہی چیمہ صاحب یہی بات ہے. ہاں تو اگر کوئی اور پاکستانی یہ خواہش رکھے کہ بھئی میں نے تو ڈیلیور بھی کیا ہے, میری تو گڈ ول بھی ہے, میرا تو ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک ہے, میں نے تو سب کچھ کیا ہے, اگر وہ کرے تو کہتے ہیں جی کہ یہ خواہش رکھ رہے ہیں پرائم منسٹر. یہ خواہش کا اظہار آپ نے وزیر اعظم صاحب سے کیا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا جی. آپ کی طرف سے کوئی اظہار ہوا اس طرح کا؟ نہیں سر, دیکھیں اس طرح کی ڈسکشنز, کل ہماری ایک بیٹھک ہوئی تھی, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, اسپیکر صاحب اور شفقت محمود صاحب تھے اور لوگ تھے, وہاں پر بحث ہوئی تھی. لیکن ابھی اٹ وڈ بی لٹل, وہ بڑی لینتھی سی وہ ہو جائے گی اگر میں آپ کو اس کا خلاصہ سنانے لگ پڑوں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سیاستدان ملتے ہیں, پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں, تو ہر قسم کی بحث ہوتی ہے, ہر قسم کی بات ہوتی ہے. یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا if they are satisfied with the prevailing situation, if they are happy, if they are satisfied, we are more satisfied. بالکل. اس میں تو قطن یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو نا اگلے جن کی حکومت ہے اگر وہ خوش ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ بھائی کیوں خوش ہے آپ؟ سر لیکن اسلام آباد کی خبر تھی کہ سی ایم صاحب کو آفر دی گئی ہے, سی ایم کی آفر دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو, کوئی 5 دن پہلے کی بات تھی. سر کس نے آفر کی تھی؟ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب مان گئے اور وہ تیار ہو گئے سی ایم. سر نہیں, میرا نہیں خیال, ہمارے تک تو ایسی کوئی آفر نہیں آئی. شاید کہ آئی ڈونٹ نو, یہ ہمارے تک ایسی کوئی آفر نہیں آئی. کوئی آفر نہیں ہے. بہت شکریہ. کلیئر بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا کاشف, مجھے جو کم از کم نظر آ رہا ہے, یہ جو ابھی انہوں نے چیمہ صاحب نے بات کی ہے وہ اس ٹرینڈ کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہے, مضبوط. وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. انہوں نے شروع کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے. سچ, لیکن ان کو دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں اٹ از کوائٹ پاسبل پرسوں, یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو لگے کہ ان کے پاس بات چیت کرنے کا بھی کسی اور سے راستہ نہ بچے, کیونکہ وقت کی بات ہے, یہ ہر چیز, ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس, اور دیٹس ہز کنسرن, ان کی کنسرن سب سے بڑا جینوئن ہے. دیکھیں نا ان کے اینگل سے جینوئن ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے کچھ دن جو ہے وہ اپنی نیگوسیشن کو آگے کافی لمبا کیا, کئی میٹنگز ہوئیں, پھر ایک دم کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد میرے خیال ادھر بھی احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم تھوڑے بلائنڈ سائڈ ہو گئے. تو اب یہ اسلام آباد کا ڈیش ہوا اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں ٹرینڈ جو ہے نا, کیا ڈیل ملے گی یہ ٹائمنگ کے اوپر ہوتا ہے. دیر از اے ٹائم جب آپ کو بہت اچھی ڈیل ملتی ہے, دیر واز اے ٹائم جب اپوزیشن پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے کی آفر کر رہی تھی. اب اگر گاڑی گزر گئی, بس نکل گئی, تو شاید ان کو کل جو ملے گا وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے والی کہانی بن جائے گی نا. دیٹس ہاؤ پی ایم ایل کیو مسٹ بی لوکنگ ایٹ پالیٹکس. لیکن دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں وہی جو آپ کو میں ایگزامپل دے رہا تھا نا کاشف, کہ اگر آپ اپنے قلعے کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ اسی بات پہ یقینی رکھتے کہ ایکچولی اگلی فوج نے آگے آنا ہے, تو پھر تو آپ مارے گئے. یہ بات کئی ہفتوں سے میں سن رہا تھا کہ جب پی ایم ایل این ان سے نیگوشیٹ کرے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ جی نمبر ہمارے آپ کے بغیر پورے ہو رہے ہیں, نہیں. پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, آخر میں جب نمبر پورے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں, لینا تو بتاؤ. تو یہ وہ ارشد بھائی آپ کیا, ہاؤ ڈو یو سی طارق چیمہ صاحب کا یہ
طارق چیمہ صاحب بالکل وہ اپنا اظہار کر رہے تھے کہ جو بس وہ مس کر چکے ہیں اس بس میں دوبارہ چڑھ جائیں، اور یہ بس ان سے مس ہوئی تھی جب پہلی دفعہ آ کے ان کے دروازے پہ دستک دی گئی، اور باقاعدہ طور شہباز شریف صاحب جو گئے تھے، شہباز شریف صاحب گئے، باقی ساری ملاقاتیں ہوئیں، چودھری شجاعت صاحب کی عیادت بھی ہوئی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ان کو ایک آفر دی کہ آ جائیں جی، ایک ٹائم تھا لوگ عیادت کرنے ادھر جا رہے تھے، اب چودھری شجاعت صاحب خود عیادت کروانے اور ڈنر پہ بلایا گیا، ڈنر ڈنر پہ بلایا گیا اور کہا گیا جی چودھری شجاعت صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ ڈنر پہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد جو کل اور آج ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ اس بس میں دوبارہ چڑھنے کی کوشش ہے، لیکن میرے خیال اس وقت نون لیگ کے کافی شدید تحفظات ہیں اس حوالے سے، اور جو چیف منسٹرشپ والی بات تھی وہ پہلے ایک آپشن تھی چودھری پرویز الہی کی شارٹ ٹائم کے لیے، اور اب علیم خان والا جب سپینر آیا بیچ میں تو وہ والی آپشن جو ہے جو کہ حکومت کافی عرصے سے تھا کہ جی چودھری پرویز الہی اگر بن جاتے ہیں تو کم از کم نون لیگ بلدیاتی انتخابات یا 2023 میں کھڑی نہیں ہوگی، یا علیم خان ایز آلٹرنیٹو آتے ہیں جو چودھری پرویز الہی کو ایکسیپٹیبل نہیں، تو اب علیم خان اور چودھری پرویز الہی دونوں جو ہیں اس آپشن میں اپنی اپنی بس شاید علیم خان کو انکار ہو گیا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ وہ تو اب یہی ہے نا کہ بس مس ہوتی جا رہی ہے، تو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ کے پاس چیزیں آ رہی تھیں، آپ کی بارگیننگ پاور تھی، وہ مس کر دی۔ اب آپ جس بس میں دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے رائٹلی کہا کہ جناب ہمارا اگلے 12 سال جو ہے باہر اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں، تو اس لیے اب وہ رابطے ہو کے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ راستے اور وہ پرانے تعلقات جو ہیں دیرینہ تعلقات، اس میں آنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، لیکن فار دا ٹائم بنگ دے ہیو مسڈ دا بس، اور ان کے لیے واحد آپشن اس وقت یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ That's why فرسٹ آرگومنٹ ہے کہ ہیں ہم ان کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے اپنے بندے کنٹرول نہ کیے تو ہم بھی شاید ادھر نہ کھڑے ہوں۔ اور بندے کنٹرول کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم کی ایک اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد کچھ نہیں بتایا گیا کہ جی اٹارنی جنرل سے کیا مشاورت ہوئی کیا نہیں ہوئی، اور حکومت، آپ نے خود کہا تھا کہ حکومت، فیڈرل حکومت، اس کے پاس بہت سی طاقت ہوتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اس میں آئین پاکستان میں جو ڈیفیکشن کلاس ہے، اور اس کا کریڈٹ آصف زرداری صاحب کو جانا چاہیے کہ یہ کلاس انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن نہیں، یہ irrelevant نہیں، یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کی آپ کو ریلیونس سمجھانے آ رہا ہوں۔ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن بننے جا رہا ہے، کیونکہ اگر بطور پارٹی ہیڈ جو سیشن آئے گا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان یا جو پارٹی محل پارٹی چیئرمین بھی پی ٹی آئی کے وہی ہیں بطور وزیر اعظم، اگر وہ اسپیکر کو ایک خط لکھ دیں کہ ہمارا کوئی ممبر ووٹ دینے نہیں آئے گا، اور جو بھی ووٹ دینے آئے آپ نے اس کا ووٹ قبول نہیں کرنا، تو اسپیکر جو کہ 3rd شیڈیول میں اوتھ آف دا آفس لیتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی اب اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس پہ قانونی ججمنٹ نہیں ہے کہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ when the office ایک منٹ، جو آپ کا آرٹیکل آ گیا ہے یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی آ گیا، میں یہ والا آ گیا کلاس بی، ووٹس بڑا کلیئر ہے آرٹیکل 63A، votes or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to the election of the prime minister or the chief minister۔ اور باقی والا جو الیکشن ہے، but this is vote of confidence۔ ہاں، اور وہ آگے clause 2 ہے a vote of confidence or a vote of no confidence, a money bill or constitution, he may be declared in writing by the party have to have defected from the political party, and the party head may forward a copy of the declaration to presiding officer and the chief election commissioner۔ اچھا، اب یہ پروسیس جو ہے بظاہر پلین ریڈنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس شروع جب ہوگا کہ جی وہ آیا، اس نے ووٹ ڈالی، اور ووٹ ڈالنے کے بعد پارٹی ہیڈ لکھے گا، ووٹ نہیں ڈالے گا، اب وہ شو آف ہینڈ ہے یا وہاں پہ پریزنس اس کی ہو گئی، اور حکومتی اسٹریٹجی آپ کے سامنے کہ جی ہمارا کوئی بندہ ابھی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا، اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں۔ تو اگر یہ لیٹر پہلے آ جاتا ہے، آپ وہاں پہ اسپیکر بیٹھے ہیں، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پارٹی ہیڈ کی بھی آپ کے پاس آ گئی، لیٹس ٹیک دس بریک کے بعد میں ذرا اس کے پارٹی ہیڈ نے آپ کو ان رائٹنگ دے دیا کہ جی میرا کوئی بندہ نہیں آ رہا، اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس پہ اپلائی کریں۔ سو دس بیکمز ویری انٹرسٹنگ کہ اسپیکر کی رولنگ کیا آئے گی، اور ہمارے پاس سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ جو مسترد ہوئے تھے وہ والا کیس بھی آپ کے، اور اسپیکر کی رولنگ اس وقت کے لیے فائنل ہوتی ہے اور فائنل ہوگی، جو بعد میں لیگل چیلنج آپ ہائر کورٹس میں کر سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے فورم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔